میں آپ کو آج ایک ایسا قصہ سناتا ہوں جس میں مسلمان قاضی نے، مسلمان جج نے ایک مسلمان خلیفہ کے خلاف اگینسٹ ایک یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ وہ کیوں کیا، کیسے کیا، آئیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سب جانتے ہیں، سب سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے چوتھے خلیفہ تھے، خلیفہ راشد، خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ایک زرہ گم ہو گئی۔ زرہ وہ جو جنگ کے میدان میں، ٹھیک ہے، دشمن کے وار سے بچنے کے لیے پہنتے ہیں، اس کو زرہ کہتے ہیں۔ وہ زرہ گم ہو گئی تو وہ بعد میں ایک یہودی کے پاس وہ زرہ دیکھی۔ ان دنوں آپ خلیفہ بھی تھے، مسلمانوں کے خلیفہ بھی تھے، خلافت کے عہدے پر، منصب پر فائز تھے۔ جب آپ نے وہ زرہ اپنی یہودی کے پاس دیکھی تو یہودی سے کہا، یا یہودی، یہ جو تمہارے پاس زرہ ہے یہ تو میری ہے، یہ تو فلاں وقت میرے سے گم ہو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، یہ میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب مسلمانوں کا قاضی اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ میری ہے یا آپ کی۔ اب چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور وہ یہودی دونوں فیصلہ لے کر قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شریح کی نکاح امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر پڑی تو وہ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا کہ آپ بیٹھیں، کھڑے مت ہوں۔ وہ بیٹھ گئے، تشریف رکھیے، تشریف فرما ہو گئے۔ پھر فرمایا، میری زرہ کھو گئی ہے، میں نے اس یہودی کے پاس دیکھی۔ قاضی شریح نے یہودی سے پوچھا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہودی نے کہا، یہ زرہ میرے قبضے میں اور میری ملکیت میں ہے، یہ میری ہے۔ تو قاضی شریح نے زرہ دیکھی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ زرہ تو اے امیر المومنین آپ کی ہی ہے، لیکن قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق اب اس پہ آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے اس کے خلاف، تو اس کے لیے آپ کے پاس گواہ ہونا ضروری ہے، 2 گواہ لازمی ہیں۔ اب ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا غلام گواہ تھا، دوسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جنت کے شہزادے، وہ گواہ تھے۔ وہ دونوں گواہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان دونوں نے گواہی آپ کے حق میں دی، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حق میں دی کہ یہ زرہ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہی ہے۔ تو قاضی شریح نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ گواہ لے کے آئے، میں آپ کے غلام کی گواہی تو قبول کرتا ہوں لیکن آپ کے دونوں بیٹوں کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو جنت کے شہزادے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں جنت کے شہزادوں میں سے ہیں، تو آپ کیسے ان کی گواہی قبول نہیں کریں گے؟ تو قاضی شریح نے جواب دیا، کہا، شریعت کے اندر بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، لہذا آپ کے پاس اگر کوئی اور معتبر گواہ ہے تو لے آئیے، اگر نہیں ہے تو یہ فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا وہ فیصلہ قاضی شریح نے یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا، اس کو زرہ اس کی واپس لٹائی، تو یہودی بڑا پریشان، بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسا جج ہے، یہ کیسا قاضی ہے کہ اس نے اپنے ہی امیر کے خلاف، اپنے ہی حکمران کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤ، اللہ اکبر۔ آج دیکھ لیں، پہلی بات، مقدمے ہی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی حکمران کے خلاف فیصلہ لے کے جائے عدالت کے اندر، پہلی بات تو فیصلہ دائر ہی نہیں ہوگا، کوئی ہونے ہی نہیں دے گا، کوئی جانے ہی نہیں دے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چلا جاتا ہے عدالت کے اندر فیصلہ، حکمران تو بڑی دور کی بات، کوئی امیر، کوئی پیسے والا، دیکھ لیں عدالتوں میں جائیں، غریب بیچارہ پسے گا، اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہوگا، عدالتوں میں پیسے لگیں گے، غریب ذلیل ہوگا، امیر پیسے دے گا قاضی کو، جج کو۔
اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں۔ یہ ہے آج کل ہماری عدالتوں کا حال، اور جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس ملک پاکستان کو کیا بنانا ہے، مدینہ ثانی بنانا ہے، یہاں پہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے شریعت نافذ ہوتی ہے؟ جب تک ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر، اپنے خلفائے راشدین کے نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے تو ہمارے اوپر، ہمارے اس ملک کے اندر کبھی بھی بدلاؤ، کبھی بھی سدھار نہیں آ سکتا۔ تو دیکھیے پھر اس فیصلے کو سن کے قاضی جو یہودی تھا وہ بڑا حیران پریشان کہ یار یہ مسلمانوں کا قاضی، اس نے اپنے امیر، اپنے حکمران کے خلاف فیصلہ کر دیا، اپنے خلیفہ کے خلاف فیصلہ کر دیا، حالانکہ زرہ تو اسی کی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ زرہ تو آپ کی ہی ہے، یہ فلاں روز آپ جا رہے تھے، آپ سے گر گئی تھی، تو پھر میں نے یہ اٹھا لی، یہ زرہ واقعی آپ کی ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ وہ قاضی کے اس فیصلے، ٹھیک ہے، کہ اس انصاف کی وجہ سے، قاضی کے اس انصاف منصفانہ فیصلے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اگر آج ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ججوں کا، ہمارے قاضیوں کا، ہماری عدالتوں کا کردار ایسا ہے کہ ہمارے فیصلوں کو دیکھ کر کوئی غیر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی ہندو، مسلمان ہو، ایسا کردار ہے ہی نہیں ہمارا۔ ہمارا تو کردار ایسا ہے کہ ہمارے اپنے جو ہیں وہ نہ کہیں ہم سے روٹھ جائیں ہمارا اس طرح کا کردار دیکھ کے۔ ہمارا کردار ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے ججوں کا غریب کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو خلیفۃ المسلمین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ججوں کو شریح رحمہ اللہ کے جیسا قاضی بننے کی، جج بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، یہ ہماری پہلی ویڈیو، اس میں یقیناً بہت ساری غلطیاں ہوں گی جو آپ محسوس کریں گے، وہ ضرور نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس جگہ فلاں غلطی کی ہے، اس کو سدھاریے، تو میں انشاءاللہ سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے، یہ فیصلے کی یہ معلوماتی ویڈیو پہنچ سکے۔ اور ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔